بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقہ کبریٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ان پر کئی دفعہ بڑی غیرت آتی، مجھے بڑا رشک آتا۔ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ ایک سرخ مسوڑوں والی بوڑھی خاتون کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، حالانکہ اب آپ کو اللہ نے ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، حضرت خدیجہ تو وہ تھیں کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت میں میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے اس وقت میری غم گساری کی جب لوگ مجھ سے اس کو روک رہے تھے، اور پھر اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی جو کسی اور زوجہ محترمہ سے نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ آپ نے یہ 4 تعریفی کلمات ان کے لیے ارشاد فرمائے، اور اولاد میں آپ کا سلسلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی چلا ہے۔ آپ کے ایک اور صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ وہ آپ کی منکوحہ نہیں مملوکہ تھی، اور ان کا انتقال، بیٹے کا انتقال جلد ہی ہو گیا تھا۔ تو ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت فرماتے تھے، اکثر یاد کرتے رہتے اور فرماتے کہ وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں۔ کبھی بکری ذبح کرتے تو اس میں سے گوشت کا کچھ حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھی بھجواتے، یعنی ان کا خوب تذکرہ فرماتے۔ تو میں بڑی حیران ہوتی اور مجھے بڑا رشک آتا، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک اور روایت جو مسلم شریف میں ہے، اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی محبت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف ہمیشہ بہت اچھے انداز میں فرماتے۔ تو انہوں نے آپ کے ساتھ 25 سال گزارے اور بھرپور آپ کا ساتھ دیا، اور آپ مبلغ اسلام بھی ہیں۔ ابتدا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت شروع فرمائی تو پہلے 3 سالوں میں تقریباً 133 افراد دین اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا۔ تو ان میں 27 خواتین ہیں۔ تو ان خواتین کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور دعوت اسلام میں، دین کی طرف دعوت دینے میں بھی ام المومنین نے آپ کا ہمیشہ اور بھرپور ساتھ دیا، اور تا دم آخری آپ کا ساتھ دیتی رہیں، ایک وفا شعار بیوی کی حیثیت سے۔ اور پھر ایک موقع شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا تو یہ ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر یہ حالات آئیں تو پھر بڑا مشکل ہے۔ جب مکہ والوں نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پھیلتا جا رہا ہے، تب ان سے مقاطعہ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے،
تو بنو ہاشم اور بنو طالب ان کو الگ کر دیا گیا، سوائے ابو لہب کے۔ باقی بنو ہاشم نے آپ کا پوری طرح ساتھ دیا، آپ کو الگ کیا گیا، اور 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں رہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتی ام المومنین تو علیحدہ ہو سکتی تھیں۔ آپ کا تعلق بنو اسد سے تھا اور مکہ کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال کھانا گوارا کیا، لیکن 3 سال ان مشکل لمحات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، غرض ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی اور امت کی پہلی ماں وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئیں۔ اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی لحد مبارک میں اترے اور آپ کی تدفین فرمائی۔ اس وقت تک جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تاریخی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں تھا۔ تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، تو آپ کی دین اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اور ہر موقع پر حوصلہ افزائی، یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔